سب سے پہلے تو سیالکوٹ کا ضمنی انتخابات بڑے حیران کن ریزلٹس آ رہے ہیں. میرے خیال سے پی ایم ایل این کیمپ میں تو اس وقت بڑی افسردگی کی لہر دوڑ گئی ہوگی. جی میرا خیال ہے یہ ہار کا تسلسل ہے. آزاد کشمیر کے بعد جو سیالکوٹ کی سیٹ پی ایم ایل این ہاری ہے, یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے, اور سمجھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون جو انتخابات جیت رہی تھی وہ یکدم ہارنے کی طرف کیوں گئی, اور اس کے کیا محرکات ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس پر بحث جاری ہے. ویسے تو شہباز شریف صاحب کا ایک انٹرویو آج دنیا اخبار میں چھپا بھی ہے, اور اگر آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہو تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں الیکشن کیمپین ہم نے درست نہیں چلائی ہے, اور ہمیں اپنی کارکردگی کی بات کرنی چاہیے تھی بجائے اس کے کہ ہم ذاتیات اور دوسرے چکروں میں پڑ گئے. اس طرح کی بات انہوں نے اس انٹرویو میں کی ہے. لیکن ایک زوم میٹنگ کی بھی بہت خبر ہے جس میں پارٹی کے سارے 12-14 کے قریب ذمہ داران موجود تھے, اور لندن سے بھی موجود تھے, جاتی امرہ سے بھی تھے, ماڈل ٹاؤن سے بھی تھے, نارووال سے بھی تھے, سیالکوٹ سے بھی تھے. سب جگہ سے جو پارٹی کے ذمہ داران ہیں وہ اس میں موجود تھے, اور اس میں آزاد کشمیر کے انتخابات کی ہار پر اور پارٹی پالیسی پر تفصیل سے بات ہوئی ہے, اور سب نے ریزرویشن شو کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مریم نواز کو سولو فلائٹ کرا رہے تھے, اور جن کا خیال تھا کہ مریم نواز اکیلی جائیں گی اور چھا جائیں گی, انہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ اور جلسے اور اس کے بعد جیت ہی جیت ہے. ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ پارٹی ایک پوری ٹیم ورک کا نام ہے, الیکشن جیتنا اور الیکشن لڑنا. اگر ون مین شو ہوتا تو عمران خان صاحب 22 سال نہ لگ جاتے. پھر جب تک انہیں اسٹیبلشمنٹ نے ٹیم نہیں دی وہ نہیں جیت سکے ساری پاپولیرٹی کے باوجود. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹیم ہے, مطلب خواجہ آصف کہاں تھے آزاد کشمیر کے انتخابات میں, گجرانوالہ ڈویژن سے 6 سیٹیں آزاد کشمیر اسمبلی کی, اور گجرانوالہ ڈویژن وہ ہے جہاں 2018 میں ساری سیٹیں پی ایم ایل این نے جیتی. پھر حال ہی میں 2 ضمنی انتخابات ہوئے وزیر آباد اور ڈسکا کے, وہ بھی مسلم لیگ نون نے کلیئر میجورٹی, ڈسکا کے کلیئر میجورٹی سے جیتے, اور آزاد کشمیر اسمبلی کی 6 سیٹیں گجرانوالہ ڈویژن سے ہار گئے. اس لیے کہ رانا تنویر کہاں تھے, خرم دستگیر کہاں تھے, احسن اقبال کہاں تھے, خواجہ آصف کہاں تھے, اتنے بڑے بڑے نام ہیں گجرانوالہ ڈویژن میں, وہ سب کیمپین سے آؤٹ تھے, اور سب کا خیال تھا کہ مریم نواز کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, مریم نواز کو پارٹی میں کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ ون مین شو لے کے نکلیں گی اور اکیلی نکلیں گی اور اکیلی ہی چھا جائیں گی. میرا خیال ہے اس سوچ کو شکست ہوئی ہے پارٹی کے اندر. جو لوگ یہ سوچ لے کر چل رہے تھے کہ مریم کو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اکیلے ہی سب سنبھال لیں گی, اس سوچ کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے. اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ پنجاب کی سیاست میں میاں نواز شریف نے اگر اتنے سارے لوگوں کو اتنے سال ساتھ چلایا تو وہ ضرورت تھی تو چلایا ہے نا, بغیر ضرورت کے کون کسی کو چلاتا ہے سیاست میں. اگر انہوں نے فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کو چلایا ہے, شیر علی کو چلایا ہے, اگر انہوں نے گجرانوالہ میں دستگیر فیملی کو چلایا ہے, سیالکوٹ میں خواجہ آصف کو چلایا ہے, آپ ہر شہر میں دیکھیں ایک ایک بڑا نام, تو اگر وہ ان کے بغیر ان شہروں میں نہیں چلتے تھے تو مریم نواز کیوں اکیلی چل رہی تھی, وہ کیوں یہ کہہ رہی تھی کہ انہیں ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ اکیلی ہی سب طرف جائیں گی اور اکیلے ہی سارے جلسوں سے خطاب کریں گی, کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا, کسی کو وہ ساتھ رکھنا پسند نہیں کریں گی. سب گھر بیٹھ گئے, انہوں نے کہا آپ اکیلے کر لیں, کسی نے ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالی نا. انہوں نے سارے جلسے کیے, فری ہینڈ تھا ان کے پاس, اپنی مرضی سے کیمپین چلائی, اپنی مرضی کا اسکرپٹ لکھا, اپنی مرضی کی تقاریر کی, اپنی مرضی کا اسکیڈول بنایا, اپنی مرضی سے ہر جگہ گئیں. تو اب اگر جیت جاتی تو اس کا سہرا بھی تو مریم نواز کے سر ہی تھا, تو اب ہار گئی ہیں تو اس کا سہرا شہباز شریف کے سر ڈال دیں. مطلب اگر ایک جگہ سے وہ جیت جاتی تو ہم سب آج یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ مریم نواز نے اتنی زبردست کیمپین چلائی کہ پارٹی جیت گئی. تو اگر آج ہار گئی ہیں تو ہم یہ کہنے میں بڑا اجتناب فیل کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے اتنی پوری پارٹی کو ہروا دیا وہاں سے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پالیٹکس بہت لیتھل کھیل ہے, اس میں آپ کو شکست کی ذمہ داری بھی لینا پڑتی ہے, اور مریم نواز کو اس شکست کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. جی بالکل, میں
آپ کے بہت ساری اپنے باتیں جو ہیں اپنے ابتدائیے میں کر دیں، تو میرے خیال سے میں اس کے اوپر کوئکلی رائے لوں گا. پہلے تو میں امبر کی رائے لوں گا، امبر کیسے ہاں دیکھتی ہیں، کھلیے اور دادی پھر ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہے نا آپ کو ذرا آپ کے معلومات کی درستگی فرمائیں گے. جی کرائیں جی، کریں جی اسی کریں. جیسے شاعر کا وہ ہوتا ہے نا اصلاح کرنے والا، تو وہ پھر ہم جا کے تو سولنگی صاحب سے کہیں گے ذرا اصلاح کریے یہ جو دیکھیں نظم آج پروردی صاحب نے لکھی ہے. جی امبر. میری مزمل صاحب میری نے تو تو مزمل صاحب نے تو ہمیں کھلی چھٹی دے دی، ہم جو مرضی بات کریں جو ہمیں اجازت دے. میں نے اپنی بات کر لی ہے، اب آپ سب دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کا شکریہ ادا کریں. خواتین کو خاص طور پر مردوں کی سے اجازت لینی چاہیے اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. اور خاص طور پر عمران خان نے جو ابھی جو جس سخاوت کا اور دریا دلی کا مظاہرہ کیا ہے جوڈی وڈرف کے سامنے، تو اس کے بعد تو پھر ضروری ہے. بالکل اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن میرے خیال میں کہ یہ بہت اہم میرے خیال میں نقطہ جو مزمل صاحب نے اٹھایا تھا کہ یہ کیا مریم کی شکست ہے. دیکھیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آزاد جموں اور کشمیر کے انتخابات تھے اور اب جو سیالکوٹ کا ضمنی انتخاب تھا، یہ صرف مریم نواز کی شکست نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کی شکست ہے. تو اگر مریم نواز صاحبہ کو کھلی چھٹی دے دی گئی تھی، کیا ان کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اگر آپ اکیلی کریں گی اور اپنے راستے پہ چلیں گی اور اپنی مرضی کی تقاریر کریں گی، اپنی مرضی کی کیمپیننگ کریں گی، تو پھر آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا یہ ظاہر کیا جا رہا تھا؟ کیا شہباز شریف صاحب صدر نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے؟ کیسے قبل بھی مل کر انتخابات لڑے نہیں جاتے جہاں جو ان کی اپنی جو ایک سٹرکچر ہے، ووٹنگ تنظیم جو ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دلچسپی نہیں تھی؟ کیا یہی بات تھی؟ اب آپ دیکھیں کہ نبیل گبول صاحب نے ایک انٹرویو دیا وسیم بدامی کو، ایک شو میں تھے، اور کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتی ہے. ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں 16 سیٹیں تھیں، ان کا وعدہ کیا گیا تھا آزاد جموں اور کشمیر میں، اور ملی ہمیں 11، اور ہم نے تو شکر ادا کیا. جب ان سے پوچھا گیا، ظاہر ہے وسیم بدامی ہے تو کس نے وعدہ کیا، تو وہ بھی ہنستے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ ووٹرز نے دیا تھا، اور عظما بخاری صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، وسیم بدامی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی دونوں ہنستے ہی لگے. تو پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پھر دلچسپی کیوں نہیں دکھائی، زور کیوں نہیں لگایا؟ یہ کیا اہم نہیں تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کا؟ کیونکہ اس وقت جو ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر اس وقت ان کی اسینڈنسی نظر آ رہی ہے نا. ایک اگر آپ تاثر کی بات کریں، آپ چھوڑے کہ کس نے پیسہ دیا، کس کی کیا کیا کس کا تعلق تھا، کس برادری سے، کون سا صنعت کار تھا، کس کی رشتہ داری تھی، کس چیف سیکرٹری سے، وغیرہ وغیرہ. جو ایک تاثر ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی گلگت بلتستان میں بھی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی حکومت ہے، وفاق میں بھی حکومت ہے، اتحاد ہے تقریباً، اور بلوچستان میں بھی حکمرانی کر رہی ہے. تو رائٹ ناؤ واٹ یو سی از کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مضبوط نظر آ رہا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کمزور نظر آ رہا ہے. اس کے صدر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ایک مزاحمتی ان کی فیس ضرور ہے، اور روحانی جس کو کہیں گے ان کی جو قائد ہیں وہ نواز شریف ہیں. تو آئی تھنک یہ جو سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے کہ یہ جو مسلسل یا تسلسل سے جو شکست ہو رہی ہے، یہ ایک فرد کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، ایک پوری پارٹی کی شکست ہے. دوسری طرف میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ظاہر پاکستان تحریک انصاف کو پھر ایک ایڈوانٹیج بھی مل گیا ہے، ان کے بیانیے کو ایڈوانٹیج مل گیا ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. تو اور یہ جو انٹرنل ان کی اپنی جو رفٹس نظر آتی ہیں، جو بار بار نظر آتی ہیں، جیسے مزمل صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ اچھا مریم چلا لیں گی، دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے. تو یہ بھی میرے خیال میں this really needs some rethink as well. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی شکست ہے، مریم کی صرف شکست نہیں ہے.